انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں بتایا۔ لیکن انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس سوال کی جستجو میں رہا۔ دراصل جب انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس انسان کی روح اس کے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا پردے کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی ہے۔ اس عالم کو عالم قبر یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان اور جن اس عالم میں ہی رہتے ہیں۔ مومن کے لیے برزخ جنت کی طرح ہوتا ہے جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند۔ روایات کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر اس کے جسم میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں منکر نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر وہ مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے علیل نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اگر وہ بری اور شرک و کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجیل نامی ایک مقام میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علینگ اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں۔ علینگ میں موجود لوگوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی تھیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا۔ یہ روحیں یہاں نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی رہتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کیسا ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں بتاتی ہیں کہ وہ تو مر گیا ہے تو پھر یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ اگر وہ یہاں نہیں پہنچا تو پھر اسے سنجیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیل میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، شہداء اور صالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ان نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ وہ شہداء جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق فرمایا ہے، ان کی روحیں سبز پرندوں کے شکل میں ہوتی ہیں۔ وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں اور وہ جہاں چاہیں جاتی ہیں اور جو چاہیں وہی کھاتی ہیں۔ پھر رب تعالیٰ ان سے فرماتا ہے تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے؟ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم جہاں چاہیں جاتی ہیں، جو چاہیں کھاتی پھرتی رہتی ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے اور اس خواب کی تاثیر انسان کے بدن پر بھی ہوتی ہے جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان سامنے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا باتیں کرتا ہے حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح برزخ میں جب انسان جزا یا سزا پاتا ہے تو اس کا قبر میں موجود جسم پر بھی اثر ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ کا گھوڑا بگڑ گیا۔
قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کب دفنایا گیا ہے؟ تو اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ ابن فارس قدبی اپنی تاریخ فارس میں بیان کرتے ہیں کہ 590 ہجری میں بغداد کے ایک مقام میں تل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا جس کی ہڈیاں باقی رہتی تھیں۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی کیل ٹھوکی گئی ہیں۔ میخوں کے نشان اس کے پیٹ اور پیشانی پر بھی تھے اور بڑی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنی قبر میں پڑا تھا۔ پانی کے بہاؤ نے تل احمر کی زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ باہر آ گیا تھا جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی تھی۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوانات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی رہتی ہیں اور کبھی کبھار روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ وہی باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مت کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہو جانے کے بعد کسی صورت بھی جسم میں لوٹائی نہیں جاتی بلکہ ان پر عالم برزخ میں ثواب و جواب ہوتا ہے۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے جس میں سے دنیا سے برزخ اور برزخ سے محشر تک کا سفر ہر ذی روح کو کرنا ہے اور اس سفر کا انحصار ان اعمال پر ہوتا ہے جو ہم اس دنیا میں کریں گے۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، آپ کو آخرت کی یاد آئے گی۔ مردہ کو نہلایا کرو اور جنازے کی نماز پڑھا کرو، یہ آپ کو غمگین کر دے گا کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔